آج کیا ہے جو ملا شوخ نگاہوں کو قرار، آج کیا ہے جو ملا شوخ نگاہوں کو قرار، کیا ہوا حسن کی معصوم حیاؤں کا وقار، آج کیوں تم مجھے دیکھی ہی چلے جاتے ہو، دفتن ٹوٹ گیا کس لیے بجتا ہوا ساز، کیا ہوئے نغمے وہ اب کیوں نہیں آتی آواز، آج ہونٹوں پہ خاموشی ہی خاموشی کیوں ہے، خوب تدبیر نکالی ہے منانے کی مجھے، آتش سوز محبت میں جلانے کی مجھے، بھولے بالے ہو تو دے دو میرے شکووں کا جواب، تم نے کیا پیشتر اپنا نہ بنایا مجھ کو، پھر یکایک نہ نگاہوں سے گرایا مجھ کو، یہ اگر جھوٹ ہے تو منہ سے کہو چپ کیوں ہو، تو نے ایک دل کو میرے در سے محبت نہ دیا، اور پھر جان کے داغ غم میں فرقت نہ دیا، یہ اگر جھوٹ ہے تو منہ سے کہو چپ کیوں ہو، تم نے کیا مجھ سے کسی قسم کا وعدہ نہ کیا، تم نے کیا مجھ سے کسی قسم کا وعدہ نہ کیا، یہ اگر جھوٹ ہے تو منہ سے کہو چپ کیوں ہو، دے سکے تم نہ میرے ایک بھی شکوے کا جواب، اب میں سمجھا کہ ہیں کیا راز بداماں حجاب، واقعی تم کو ندامت ہے جو خاموش ہو تم، کیا کسی پردے تصویر میں روپوش ہو تم، یہ اگر جھوٹ ہے تو منہ سے کہو چپ کیوں ہو، چپ کیوں ہو۔ سکھ کی چادر اوڑھے ہوئے اس رات کے اس پہر میں ان تمام بے قرار روحوں کو جو خوابوں کے پیچھے جو نیندوں کے لیے تڑپ رہے ہیں، جو خواب دیکھنا چاہتے ہیں، جو شاید اسی لیے جاگ بھی رہے ہیں کہ کچھ خوابوں کی تعبیر پالیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو بے قرار ہیں، ان تمام سماعتوں اور بصارتوں کو بصد احترام مجاہد خان تاثیر کا سلام۔ ایک بار پھر جمعے کی رات ہے، جمعہ ہے اور رات بلکہ ہفتے کی ہے، کل صبح ہفتہ ہونے والا ہے، صرف 50 منٹ باقی ہیں، اس کے بعد پھر ایک نئی صبح طلوع ہوگی، نیا دن آئے گا، شاید نئی باتیں ہوں، نئے لوگ بھی ہوں، لیکن ہاں اتنا یاد ضرور رہے کہ جیسے آج کا دن تھا ویسے کل کا دن نہیں ہوگا۔ خیر، میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا تب تک جب تک آپ جاگیں گے، کوشش کروں گا کہ تب تک آپ کا ساتھ دے سکوں جب تک آپ جاگتے ہیں۔ ہاں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ سو جاتے ہو تو مجھے بھی پھر نیند آ جاتی ہے، کیا کروں، میری تنہائی بھی مجھ سے کبھی کبھار کہنے لگتی ہے کہ سو جا، اب تو سو جا، کس لیے جاگتے ہو، شاید پھر یوں کہہ رہا ہو کوئی مجھ سے کہ مجھے بھول جا، میرے ساکیا مجھے بھول جا، میرے دل ربا مجھے بھول جا،
نہ وہ دل رہا نہ وہ جی رہا، نہ وہ دور عیش و خوشی رہا، نہ وہ ربط و ضبط دلی رہا، نہ وہ اوج تشنا لبی رہا، نہ وہ ذوق بادہ کشی رہا۔ میں علم نواز ہوں آج کل، میں شکست ساز ہوں آج کل، میں سراپا راز ہوں آج کل، مجھے اب خیال میں نہ ملا، مجھے بھول جا مجھے بھول جا، مجھے زندگی سے عزیز تر فقط ایک تیری ہی ذات تھی، تیری ہر نگاہ میرے لیے سبب سکون حیات تھی، میری داستان وفا کبھی تیری شرائع حسن صفات تھی، مگر اب تو رنگ ہی اور ہے، نہ وہ طرز ہے نہ وہ طور ہے، یہ ستم بھی قابل غور ہے، تجھے اپنے حسن کا واسطہ، مجھے بھول جا مجھے بھول جا۔ قسم اضطراب حیات کی مجھے خاموشی میں قرار ہے، میرے صحن گلشن عشق میں نہ خزاں ہے اب نہ بہار ہے، یہی دل تھا رونق انجمن، یہی دل چراغ مزار ہے، مجھے اب سکون دگر نہ دے، مجھے اب نوید سحر نہ دے، نہ ہو وہم عشق میں مبتلا، مجھے بھول جا مجھے بھول جا مجھے بھول جا۔ کوئی تو کہتا ہوگا کہ مجھے بھول جا، کون کہتا ہوگا؟ کہاں پر موجود ہوگا؟ کہیں پر تو ہوگا، یہ کہیں پر موجود تو ہوگا، لیکن پھر کہنا ہی پڑے گا کہ اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا، اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا، جانے کیوں آج تیرے نام پہ رونا آیا، اور کیسے کہہ دوں کہ ملاقات نہیں ہوتی ہے، روز ملتے ہیں مگر بات نہیں ہوتی ہے، اور کبھی یک بیک توجہ کبھی دفتن تغافل، مجھے آزما رہا ہے کوئی رخ بدل بدل کر، یا پھر مجھے یوں کہنے دیجیے گا کہ ان کا ذکر، ان کی تمنا، ان کی یاد، وقت کتنا قیمتی ہے آج کل، اور میرے ہم نفس میرے ہم نوا مجھے دوست بن کے دغا نہ دے، میں ہوں درد عشق سے جاں بلب، مجھے زندگی کی دعا نہ دے، اور انہیں اپنے دل کی خبریں میرے دل سے مل رہی ہیں، انہیں اپنے دل کی خبریں میرے دل سے مل رہی ہیں، میں جو ان سے روٹ چاہوں تو پیام تک نہ پہنچے، اور مجھے دوست کہنے والے ذرا دوستی نبھا دیں، مجھے دوست کہنے والے ذرا دوستی نبھا دیں، یہ مطالبہ ہے حق کا کوئی التجا نہیں، یا پھر مجھے یوں کہنے دیجیے گا کہ مجھے چھوڑ دے میرے حال پر، تیرا کیا بھروسہ ہے چارہ گر، مجھے چھوڑ دے میرے حال پر، تیرا کیا بھروسہ ہے چارہ گر، یہ تیری دل نواز، یہ تیری نوازش مختصر، میرا درد اور بڑھا نہ دے، اور ترک میں ہی سمجھ اسے ناصح، یہ حنیف کے لیے، ترک میں ہی سمجھ اسے ناصح، اتنی پی ہے کہ پی نہیں جاتی، اور محبت ہی میں ملتے ہیں شکایت کے مزے پہ ہم، محبت جتنی بڑھتی ہے شکایت ہوتی جاتی ہے، اور یہ ادائے بے نیازی تجھے بے وفا مبارک، مگر ایسی بے رخی کیا کہ سلام تک نہ پہنچے، اور نہیں صبح پر نظر ہے مگر آہ یہ بھی ڈر ہے، یہ سحر بھی رفتہ رفتہ کہیں شام تک نہ پہنچے۔ جی سامعین، یہ کچھ سٹارٹ اپ تو ہو چکا ہے، شو سٹارٹ تو ہو چکا ہے، اب شو کے سٹارٹ میں آپ انتظار کر رہے ہوں گے آج کے ٹاپک کا بھی، آج کا ٹاپک کیا ہونا چاہیے، کس ٹاپک پہ بات ہوگی، یہ بھی بتاؤں گا، اور افسانے کا آپ کو پتہ ہے، پروگرام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، مکمل طور پر اچھی طرح آپ جانتے ہیں، تم یاد بھی آؤ تو چپ رہتے ہیں، تم یاد بھی آؤ تو چپ رہتے ہیں، کہ آنکھوں کو خبر ہوئی تو برس جائیں گی۔ وعلیکم السلام، بہت مہربانی ابراہیم تے سونا انتخاب تھوڑا ہے، شکریہ حنیف کا بھی،
سامعین، نصرت صاحب کو سنتے ہیں آغاز میں، پروگرام کی شروعات میں. پھر ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، سننا ہے گلوبل FM 91 کو، اور اس وقت سنتے ہیں نصرت فتح علی خان صاحب کو. اگر تم پاس نہ آئے پھر کب آؤ گے؟ یہ پل بیت گیا تو جانم کہاں جاؤ گے؟ تنہائی کا درد کبھی تم سہ نہ پاؤ گے. یہ شام پھر نہیں آئے گی، یہ شام تم نے کیا کیا ہو؟ دل میرا کیوں کہاں کھو گیا؟ پل میں کیوں تیرا ہی ہو گیا؟ جانے کیا نشہ ہے تیری آنکھوں میں، جادو سا بابا ہے تیری باتوں میں، سانسیں تیری مہکی میری سانسوں میں، تیری ہی جھلک میرے خوابوں میں. تیرے سوا کیا دنیا میں میری جان، تو ہے میری زندگی پاس آ. یہ شام پھر نہیں آئے گی، یہ شام سنم آج ہم بھول کر دنیا کے رنج و غم، یہ قسم ہے پیار کی، ساتھ ہوں ہر قدم.
यूं ही तेरी आंखों में ये आंखें हूँ, छोटी छोटी प्यार भरी बातें हूँ, भीगी भीगी रंग भरी शामें हूँ, जागी जागी रात तेरी यादें हूँ। तेरे सिवा क्या दुनिया में मेरी जान, तू है मेरी जिंदगी, पास आ ये शाम फिर नहीं आएगी, ये शाम फिर नहीं आएगी। कुछ ना कहा तो कुछ ना सुना तो यूं ही ढल जाएगी। तमाम रात सितारों से बात तमाम रात सितारों से बात रहती थी कि सुबह होती ही घर से फूल आते थे। वो किसके नक्श उभरते थे तेख पर अपनी, वो किसके नक्श उभरते थे तेख पर अपनी, वो किस ख्याल में हम जंग जीत जाते थे। हमें भी कहत में एक चश्मे ज़र मुयस्सर थी, कोई हथेलियाँ भर भर के मैं पिलाता था। भरा हुआ था समंदर उन्हीं ख़ज़ानों से, निकाल लेते थे जो ख्वाब रास आते थे। वो मेरे साथ रहा करता था खुश दिली से बहुत, कि उन दिनों मेरा दुनिया पे हाथ पड़ता था। हमारी जेब भरी रहती थी दास्तानों से, हमें ख्याल का जंगल भी साथ पड़ता था। वो सारे दिन का तका ख्वाबगाह में आता, तपक तपक के सुलाता तो हाथ सो जाते। नसीम सुबह किसी लहर में जगाती हमें, और उठते उठते हमें दिन के एक हो जाते। सरों से खींच लिया वक्त ने वफा का लिहाफ, सरों से खींच लिया वक्त ने वफा का लिहाफ। वो पर्दे उठ गए जो ताइनात रहते थे, बिछड़ गया है वो संगीन मौसमों में कहीं। वो मेरे दिल पे सदा जिसके हाथ रहते थे, वो बुए गुल मुझे जिस गुलिस्तान में लाई थी, वो बुए गुल मुझे जिस गुलिस्तान में लाई थी, वहाँ पे जाके भी उसका निशान देख लिया। ये शाखे वस्ल दोबारा हरी नहीं हुई थी, ये शाखे वस्ल दोबारा हरी नहीं होती। हवाए हिज्र ने मेरा मकान देख लिया, वो अब्र जिसकी तगोदो में जिस्म सूख गए, दोबारा छत पे हैं और छत पे सीढ़ी जाती है। ठहर ठहर के मैं उस समत ऐसे जा रहा हूँ कि जैसे हामला औरत कदम उठाती है। ये जहर बादए इश्शत है और दे मेरे रब, ये जहर बादए इश्शत है और दे मेरे रब। और फिर चला गया मैं, फिर ज़मीन चाटूंगा मैं, फिर से हाथ में तेशा उठाए सोचता हूँ। मैं कोहकन वहीं खुशखत पहाड़ काटूंगा, बदन की बर्फ पिघलने के बाद पूछेंगे, बहुत पता है तहम्मुल के साथ बहते हो। अज़ल के हाथ पे कैंची हुई समय की लकीर,
असल के हाथ पे कैंची हुई समय की लकीर, किसी से पहले मिटी है जो मुझसे कहते हो, किसी से पहले मिटी है जो मुझसे कहते हो। वेलकम बैक सामीन, एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहता हूँ, और फेसबुक की जितनी भी दोस्त इस वक्त मुझे सुन रहे हैं उन्हें भी खुश आमदीद कहता हूँ, और थोड़ा सा उनसे रहनुमाई हासिल करना चाहूँगा। बराह मेहरबानी आप मुझे आगाह कीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा कि आवाज़ जो है आप तक ठीक पहुंच रही या आवाज़ जो है आप तक ठीक नहीं पहुंच रही, इस बारे में मुझे आगाह कीजिएगा। सामीन, टॉपिक जो है वो आज नहीं रखते, आज आपसे कुछ इंतखाब सुनूंगा, आपसे बातें सुनूंगा। आप 0966 850 911 पे कॉल कर सकते हैं, 0347 946 55 35 पर आप मैसेज करके इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं। दोनों तरीके जो हैं आपके लिए हाजिर हैं, और साथ ही साथ फेसबुक पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मोहम्मद हनीफ के खान कहते हैं कि जार बदे ख़राबा कर लो, नहीं समझ आई। खाकसार कुंडी भी हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच। और जितने भी दोस्त मुझे इस वक्त लाइव देख रहे हैं उन तमाम का शुक्रिया। एक नज़्म सुनाऊंगा, फिर उसके बाद एक और खूबसूरत, बल्कि उससे पहले एक और खूबसूरत गीत सुनाता हूँ, लेकिन कॉलर से बात चले कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ठीक है जी, सिर्फ हाज़िरी लगवानी थी और हाज़िरी आपने लगवा ली है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? आज फिर वही मसला है। हेलो, चले जी, मेरे ख़्याल में टेलीफोन लाइन का वही इशू जो है, जो असर के टाइम था, वो अभी तक सही नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तासीर भाई कैसे? ठीक ठाक आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अच्छा, फारूक तक नहीं जा रही थी ना? बस नौमी मजबूर तक तो पहुंच गई आपकी अच्छा, आवाज़। अच्छी बात है। नौमी मजबूर कैसा है? अल्लाह का शुक्र है, बस जब आप आ गए हैं तो हालत बिगड़ गई और भी बिगड़ गई है। अच्छी बात है, हालत को बिगड़ना चाहिए। हम आए और हालत में बिगड़े, मज़ा नहीं हालत आता। बिगड़ते हुए कुछ गजल भी के शार भी सुनाएंगे। अच्छा, आप सुनाएंगे या हम सुनाएंगे? नहीं, मैं भी सुनाऊंगा, आप भी सुनाइएगा। बस मैं आज सुना रहा हूँ, तो मैं भी सुना रहा हूँ। मेरे लहजे में मेरे ज़ख्म की गहराई है, मेरे लहजे में मेरे वस्ल की गहराई है। मेरे लहजे में मेरे ज़ख्म की अच्छा, गहराई है। वाह वाह, रोशनी रात के आंगन में उतर आई है। वाह वाह, वाह वाह, फिर मुझे प्यार के साहिल पे तैरना होगा। वाह, फिर तेरे दिल के धड़कने की सदा आई है। वाह वाह, वाह वाह। दरो दीवार से कुछ अक्स उतर आते हैं। अच्छा, दरो दीवार पे कुछ अक्स उतर आते हैं। वाह, मेरे घर में अजब अंदाज की तन्हाई है। वाह वाह, वाह वाह। सिर्फ फूलों में नहीं है तेरे चेहरे की रंग। सिर्फ फूलों में नहीं है तेरे चेहरे के रंग। महनों भी तेरी चेहराई हुई अंगड़ाई है। वाह वाह, वाह वाह। वो सबा सब जिसे आवारा कहा करते हैं। वो सबा सब जिसे आवारा कहा करते हैं। तेरे आंचल की महक मेरे लिए लाई है। वाह वाह, वाह वाह। एक बार रहो शोला गम से ना डरो। एक बार रहो शोला गम से ना डरो, वरना इस तेरे हुनर में बड़ी रुसवाई है। हाय, वाह वाह। आपको तमाम सुनने वालों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नौमी मजबूर थे हमारे साथ। फेसबुक पर कौन कौन है हमारे साथ, नाम शो नहीं हो रहे तो माज़रत चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार तो फिर लगता है कि यार तो ये नेटवर्क ये हमें बात करने नहीं देता है ना।
चले हम आपकी बात सुन रहे हैं, कि मेरी आवाज आप तक आ रही है, आपकी आवाज बिल्कुल मुझे नहीं आ रही। हम आपको सुन रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि सत्य गम इस कदर आसान नहीं है अली, हाँ सत्य गम इस कदर आसान नहीं है अली, खाब होते हैं वो आंसू जो पिए जाते हैं। वाह 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 वाह। तो वेलकम तस्वीर, बस मजा नहीं आ रहा, आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, पता नहीं मेरे मोबाइल में मसला है या नेटवर्क में मसला है। सुनते जाएंगे आपको मत। अच्छा जी, आपके मोबाइल में कोई मसला नहीं है, यहाँ हमारी आवाज़ जो है वो हमारे सुनने वालों तक नहीं पहुँच पा रही, पता नहीं क्या मसला है। चलिए एक नज़्म सुनाता हूँ, क्या याद करेंगे। इश्क नछेड़, इश्क नछेड़ आके हमें, इश्क नछेड़ आके हमें, हम बुलाए हुओं को याद न कर, पहले ही बहुत नाशाद हैं, पहले ही बहुत नाशाद हैं हम तो, और हमें नाशाद न कर। किस्मत का सितम ही कम नहीं, कुछ ये ताज़ा सितम इजाद न कर, यूं जुल्म न कर, यूं जुल्म न कर, बेदाद न कर, इश्क हमें बर्बाद न कर, इश्क हमें बर्बाद न कर। जिस दिन से मिले हैं हम दोनों, जिस दिन से मिले हैं दोनों का सब चैन गया, आराम गया। जिस दिन से मिले हैं दोनों का सब चैन गया, आराम गया। चेहरों से बहार सुबह गई, आंखों से फरोग़ शाम गया। हाथों से खुशी का जाम छुटा, होंठों से हंसी का नाम गया। गमगी न बना, नाशाद न कर, इश्क हमें बर्बाद न कर। सुनते हैं खूबसूरत सा कलाम। जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया, इसका रोना नहीं क्यों तुमने किया दिल बर्बाद, इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। हमको किसके गम ने मारा, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके
पूछो न सबके सामने, दिल के लुटने का सबब पूछो न सबके सामने, नाम आएगा तुम्हारा ये कहानी फिर से, हमको किसके हमने मारा ये कहानी फिर से, किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा ये कहानी फिर से, हमको किसके हमने मारा ये कहानी फिर से। नफरतों के तीर का कर दोस्तों के शहर में, नफरतों के तीर का कर दोस्तों के शहर में, हमने किस किस को पुकारा ये कहानी फिर सही, हमको किसके हमने मारा ये कहानी फिर सही, किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा ये कहानी फिर सही, हमको किसके हमने मारा ये कहानी फिर सही। क्या बताए प्यार की राह, गाजी वफा की राह हमें, क्या बताए क्या बताए क्या बताए क्या बताए क्या बताए प्यार की बाजी वफा की राह में, कौन जीता कौन हारा ये कहानी फिर सही, हमको किसके हमने मारा ये कहानी फिर सही, किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा ये कहानी फिर सही, हमको किसके हमने मारा ये कहानी। सुनो शहजादी, सुनो
शहजादी, सुनो शहजादी, मेरी नज़में, मेरी गज़लें तेरे हुस्न की आकाश ही तो हैं। मैं इस काबिल कहाँ कि कुछ लिख पाता, मगर तेरी जुल्फ़ों के तवस्सल से मेरे लफ्ज़ों को रवानी मिली है। पर जब मैं तेरे इस चाँद से मुकरे को देखता हूँ तो मेरे सामने हज़ारों बाब खुल जाते हैं, जिनमें उलझ कर मैं कुछ लिख नहीं पाता। सुनो शहज़ादी, सुनो शहज़ादी। खुश आमदीद कहते हैं एक मरतबा फिर से प्रोग्राम बस्मे तासीर में। और आज हर तरफ से मसाइल के अंबार हैं, हर तरफ से मसाइल हैं। पता नहीं किस किस मसले से मैं उलझ पड़ूं और किस मसले को मैं ठीक करने की कोशिश करूं। एक को ठीक करता हूं तो दूसरा जो मसला है, दूसरी जो परेशानी है वो मुँह चिढ़ाती हुई है मुझे नज़र आती है। लेकिन क्या करें, ये तमाम जो है ज़िंदगी का हिस्सा है और ये होता है, ये होता रहेगा, ये चलता है, इनको चलने ही देना है। चलता है तो चलता रहने दो। सिलसिला दिलदारी का आश्क की दीन नहीं कि मुकम्मल हो जाए। तो बात भी दरअसल ऐसी ही है कि बाज़ी जो है ये जो है ये कोई आश्की कोई दीन नहीं कि मुकम्मल हो जाए। ये मसाइल है, ये होते रहेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम घबराएं नहीं। खैर, दो दोस्त मेरे आ चुके हैं इस वक्त। मोहम्मद इफ्तिखार बलोच कहते हैं सलाम तीगी असर, वालेकुम अस्सलाम। शुएब खान अस्सलाम वालेकुम। तासीर भाई वालेकुम अस्सलाम। हनीफ का शुक्रिया। अब जो बिखरे तो बिखरने की शिकायत कैसी, अब जो बिखरे तो बिखरने की शिकायत कैसी, खुश पत्तों की हवाओं से रफ़ाकत कैसी। मैंने हर दौर में बस उससे मोहब्बत की है, मैंने हर दौर में बस उससे मोहब्बत की है। जुर्म संगीन है अब उसमें रियायत कैसी, एक पता भी अगर शाख से जुदा होता है, क्या कहूँ दिल पे गुजरती है क़यामत कैसी। ज़िंदगी तुझको तो लम्हों का सफ़र कहते थे, ज़िंदगी तुझको तो लम्हों का सफ़र कहते थे। चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैसेज की जानिब आऊँगा क्योंकि कॉल जो है वो आज शामिल नहीं कर सकते, टेलीफोन लाइन में मसला है। सर जी कुछ इस तरह सॉन्ग लगा लो क्योंकि आज मेरा दिल बहुत खुश है। किस लिए खुश है, नाम नहीं बताया आपने, नाम बता दिया करें, नाम बताने में क्या हर्ज है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं जवेरिया हूँ डी खान से। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच जवेरिया। कॉलर जो है कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉलर से माजरत। काजी जलील कहते हैं कि जो भी तस्वीर बनाता हूँ बिगड़ जाती है, देखते देखते दुनिया ही उजड़ जाती है। ज़िंदगी और बता तेरा तकाज़ा क्या है, एक हसरत के आंचल का मुझे प्यार मिला। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद खान दासीर, कैसे हैं? मैं ईशा वज़ीर। मैं ईशा शो बहुत नाइस है और हम वफ़ा करके भी तन्हा रह गए। सॉन्ग तो प्ले करो। ठीक है जी, ज़रूर प्ले करूँगा, लेकिन इस वक्त एक और ख़ूबसूरत सा सॉन्ग जो मुझे पसंद है और वक्त भी है, तो वही सुनते हैं।
ऐसे रोई शबे غم मुझसे मिलकर ऐसे रोई मिला हो सदी सदियों बाद कोई मिला हो जैसे सदियों बाद कोई शबे मुझे आती नहीं खुद हमें अपनी समझ आती नहीं खुद हमें क्या खाक समझाए कोई मिला हो जैसे सदियों बाद कोई शबे दम है टूटा मिला हो जैसे सदियों बाद कोई शबे कुछ ऐसे आज उनकी याद कुछ ऐसे आज उनकी याद आई मिली हो जैसे दौलत एक खोई मिला हो जैसे सदियों बाद कोई शबे वेलकम बैक एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहता हूँ बीजीएम चेंज पता चल चुका होगा कि मौसम चेंज हो चुका है मौसम कैसे चेंज होता है आप अच्छी तरह जानते हैं जी हाँ इस बीजीएम का यही मतलब होता है कि अब कहानी का वक्त हुआ जाता है कौन सी कहानी आप अच्छी तरह जानते हैं हम सुना रहे हैं इन दिनों हुस्न ज़न प्रोफेसर अब्दुल हई साहब का दूसरा अफसाना है जी जो हमें मुयस्सर है और पहली किस्त मैं पढ़ चुका हूँ दूसरी शुरू करने लगा हूँ हमने पहली किस्त में पढ़ा था कि प्रोफेसर खुरम क्लास में आते हैं और पूछते हैं कि आप लोगों में से मोहब्बत किसने की है तो सिर्फ मलाल जो है वो लरसती आवाज़ में कहते हैं कि इस नाचीज़ से मोहब्बत का गुनाह सरजद हुआ है इस पर प्रोफेसर खुरम ने माथा पीटा कितनी बड़ी क्लास में एक ही मोहब्बत करने वाला निकला और वो भी इस पाकीज़ा जज्बे को गुनाह तस्वर करता है आइए आगे लेके चलते हैं
اطمینان سے بیٹھ گیا۔ ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر اٹھنے لگے تو پروفیسر خرم نے کہا، نالائکو بیٹھے رہو، میں تو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اگر کوئی محبت سے ناآشنا ہے تو وہ ادب کو سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی شاعری سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، اس کے لیے تو زندگی گزارنا ایک سزا ہے۔ انسان صدیوں سے محبت نہ کرنے کی سزا ہی تو بھگت رہا ہے، اور یہ المیہ یہ ہے، اور بڑا المیہ یہ ہے کہ سزا کو جزا سمجھتا ہے۔ پیاری لڑکیوں اور پرعزم نوجوانوں، پروفیسر خرم نے تاکیدی لہجے میں کہا، ہمارا آج کا سبق یہ ہے کہ ادب پڑھنے یا رٹنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ تو دل کی گہرائیوں سے محسوس کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور دل کی گہرائیوں سے محسوس کرنے کے لیے محبت ضروری ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے گرہ لگائی۔ واہ، انہوں نے میرا گال ٹپٹپا کر کہا، میں تو ویسے ہی مایوس ہو رہا تھا، یہاں تو ہر طرف لالے کے پھول کھلے ہیں۔ پروفیسر خرم نے سب پر طاہرانہ نگاہ ڈال کر بلیک بورڈ پر لکھا، محبت کیا ہے؟ انہوں نے سوالیہ نشان کی جگہ چھوٹا سا دھڑکتا ہوا دل بنا دیا تھا۔ کچھ لڑکوں نے ملال اور میری طرف دیکھا۔ ہم بھلا کیا کہتے ہیں؟ سہل سوالوں کے جواب زیادہ دشوار ہوتے ہیں، اس ایک سوال کے 100 جواب ہو سکتے تھے، اور پھر بھی اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ سر، خیام نے کہا، میں تو فٹ بال کا کھلاڑی ہوں، ٹوکریں کھاتا ہوں اور فٹ بال کو ٹوکروں سے اڑاتا ہوں، اتنے نازک سوال کا جواب دینے سے گھبرا رہا ہوں۔ یار، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ بتاؤ محبت کیا ہے؟ سر، خیام نے گہرا سانس لے کر کہا، محبت ہے۔ تینوں لڑکیوں نے ایک ساتھ مڑ کر دیکھا اور کلاس میں اندھے کے پھولوں کی خوشبو پھیل گئی۔ واہ فٹ بالر، گول کر گئے، پروفیسر خرم نے سر دھنتے ہوئے کہا۔ بے شک محبت کوئی کانٹ نہیں کہ ناخن کی محتاج ہو، محبت تو گرا کشا ہے۔ حبیب کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اور اس نے سر جھکا لیا۔ یاد رکھو، محبت ہی آگاہی کا ذریعہ اور عرفان کا حوالہ ہے۔ پروفیسر خرم نے دریا کو کوزے میں بند کر کے پہلے لڑکی سے نام پوچھا۔ میری نظر پروفیسر خرم سے ہٹی تو پتہ چلا کہ وہ لڑکی بھی حسین ہے۔ گورا رنگ، لامبی گردن اور تیکے خد و خال۔ اس نے مترنم آواز میں کہا، کمل چودھری۔ چودھری صاحب کیا کرتے ہیں؟ جی ابو ڈپٹی کمشنر ہیں۔ تم مرتضیٰ چودھری کی بیٹی ہو؟ ان سے تو کلب میں ملاقات رہتی ہے۔ تمہارا تعلق گجرات سے ہے۔ گجرات کی سوات محبت ہے، چناب کے کنارے بسنے والی ہر لڑکی سونی ہوتی ہے۔ کمل گلزار ہو گئی، رنگت کی تبدیلی نے اس کا نام بھی بدل دیا، اب وہ ہمیشہ کے لیے سونی ہو گئی۔ شیلا تصور، سانولی لڑکی نے نام بتایا۔ اس کی لمبی پلکوں سے ڈکی ہوئی آنکھوں میں حیا کی ایک دنیا آباد تھی۔ کاجل کی لکیر نے تو دل کشا کی تحریر پر ساتھ کر دیا تھا۔ مونی، تم یقیناً ڈاکٹر تصور احمد کی بیٹی ہو۔ ڈاکٹر صاحب تو گورے چٹے ہیں اور تم ملی ہو۔ سر، ملاحت میں کوئی قباحت ہے؟ بازی تو بہانہ بنی۔ سانی رنگت نے بنرابن کی گوپیوں کو شیام کا دیوانہ بنا دیا۔ رسوئی کی رونق نمک سے ہے۔ بیچاری بیوی آٹے میں چٹکی بر نمک ملانا بھول جائے تو مثالی میاں کے لہجے کی شیرینی غائب ہو جاتی ہے۔ گلابی شہابی رنگت جادو ہے تو سانولی سلونی رنگت ٹونا۔ یوں سونی کو مونی پر اور مونی کو سونی پر برتری حاصل ہے۔ سر، میری امی رامپور کی روہیلا ہے، ان کا رنگ سانولا ہے، مونی نے غرور سے بتایا۔ یاسمین وارسی، تیسری لڑکی کے لہجے میں غضب کا اعتماد تھا۔ پروفیسر خرم نے ہماری طرف دیکھ کر کہا، تمکنت آپ کے پرنسپل کی بیٹی ہے۔
ممکنت اس کا نام بھی اور اس کی شخصیت کے مطابق رکھ دیا گیا تھا۔ کمل، شہلا، یاسمین پھولوں میں رانائی اور جمال ہیں، اور کانٹوں میں اسواری اور جلال ہے۔ اسی انداز میں لڑکوں سے گفتگو ہونے لگی۔ خیام نے زیادہ وقت لے لیا کہ اس کے وجود میں کئی شخصیتیں اکٹھی ہو گئی تھی۔ اداس قیدی، آوارہ بنجارہ، حساس شاعر، نیڈر سپاہی، درمند یار، ہار جیت کا حوصلہ رکھنے والا کھلاڑی، شکیل شہزادہ، جانثار عاشق۔ خیام 5 برس کا تھا کہ ماں باپ میں علیحدگی ہو گئی۔ ممتا تو نسوانی غرور اور نرگسیت کی نفی ہے۔ ماں کے روپ میں عورت کا وجود خدا کی طرح چھپ جاتا ہے، اور وہ وجود میں چھپا چھپ جاتا ہے۔ باپ آسمان ہے، آسمان کے نیچے دھوپ بھی ہوتی ہے، چھاؤں بھی، ماں صاحبان ہے، چھاؤں ہی چھاؤں۔ اس خیمے کی خوشگواری خنکی سے خاندان قائم ہے۔ وہ کیسی خانہ بدوش ماں تھی کہ خیام جیسے خوش ادا بیٹے کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے دوسرے خاوند کے ساتھ جنوبی افریقہ چلی گئی۔ خیام باپ کے ساتھ مختلف چانیوں میں فٹ بال کھیلا کرتا تھا۔ ہفتہ پہلے کرنل محسماب کی اکاڑا چونی میں تبدیلی ہوئی تو خیام کالج کے بیہودہ ہاسٹل میں رہنے پر مجبور ہو گئے۔ 1.5-2 مہینے بعد باپ نے اپنے پاس بلانا چاہا تو وہ بھی نہ گیا۔ چونیوں میں رہنے کی وجہ سے خیام کی انگریزی رواں اور اردو کمزور تھی۔ یہی کمزوری ہماری مضبوط دوستی کی بنیاد ہے۔ ہنستا، گدگداتا اور اظہار پر اکساتا بہار کا قافلہ راستے میں تھا کہ گھڑیال نے قیامت ڈہا دی۔ دل ہی کی دل میں رہ گئی۔ خوشبو ہمارے درمیان رہ گئی۔ پروفیسر خرم چلے گئے تو سونی نے مونی سے کہا، پاک پروردگار نے یہ پیار کا پتلا گرمیوں کی چھٹیوں میں کیوں بنایا ہوگا؟ یہ کن فیکون کا استثناء ہے۔ ایسے شاہکار اطمینان سے وجود میں لائے جاتے ہیں۔ خیال جانا ہمارے تیسرے پروفیسر ہیں جن کا اس کہانی سے تعلق ہے۔ وہ محدود طلباء کو فارسی پڑھاتے تھے۔ خیال جانا مسافروں کی طرح زندگی گزارتے اور ہمیشہ کوئے سے رہتے۔ وہ لمبا ڈھیلا ڈالا کلیوں والا کرتا پہنتے، کانوں کی لو کو چھوتے ہوئے پٹوں اور پیاری سی داڑھی میں چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ ہمیں تو اس کے گرد نور کا حالہ بھی نظر آتا تھا۔ خیال جانا کی آنکھوں کی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی۔ حیران آنکھیں، نالا آنکھیں، دکھی آنکھیں، دور درد دینے والی آنکھیں، بیزار آنکھیں، بے قرار آنکھیں، متلاشی آنکھیں، منتظر آنکھیں، کچھ بھی کہا جائے بات نہیں بنتی۔ وہ آنکھوں میں اور وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے تو بھی یہی لگتا کہ کہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ ظاہری آنکھ کی بینائی کو بصارت کہتے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے، دوری ہے۔ اس کی وجہ سے انسان دنیا کی رنگینی اور رعنائیوں میں کھو جاتا ہے۔ غفلت میں مبتلا ہو کر یار سے جدا ہو جاتا ہے۔ ظاہری آنکھ سے کوئی کہاں تک دیکھ سکتا ہے؟ دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا، زمین کے نیچے نہیں دیکھ سکتا، دل میں نہیں جان سکتا، اور ماضی اور مستقبل کو نہیں پلانگ سکتا۔ یار تو دور کی بات ہے، اپنا دیدار نہیں کر سکتا۔ ہاں، دل کی آنکھ کھل گئی تو کوئی پردہ حائل نہ رہا۔ دل کے نور کو بصیرت کہتے ہیں، اسی سے شاہراہ حقیقت روشن ہے۔ خیال جانا پروفیسر ہونے کا بہتان تھا۔ بے خود صوفی، بے قرار سالک، دلگیر مسافر، سیلانی فقیر، کشتہ فراق، دل دادا فنا، کچھ بھی کہہ لیں، وہ روایتی استاد ہرگز نہیں تھے۔ درس کے دوران بھی، درس میں بھی کئی پلہار میں بھیگتے رہتے۔
دل کی باتیں، دل والوں کی باتیں، دل کو ملانے والوں کی باتیں، دلدار کی باتیں۔ حضور ایک دن ملال نے پوچھا آپ تصوف پر کتاب کیوں نہیں لکھتے؟ میرے عزیز تصوف پڑھنے کے لیے نہیں، برتنے کے لیے ہے۔ کوئی کیف اور کسک کو کہاں بیان کر سکتا ہے؟ گائل کو گفتگو کا یارہ کہاں، وہ تو گائل کی گہرائی پر گمسم رہ جاتا ہے۔ ظرف جھلکتا ہے تو اونچا چٹکتا ہے، سالک بے لوث ہو تو ہر مقام سے گزر جاتا ہے، طالب آلودہ ہو تو سفر کے آغاز ہی میں اس کی آنکھیں خوراک کی تیز روشنیوں میں چھندیا جاتی ہیں اور وہ کشف و کرامات کی دکان کھول کر بیٹھ جاتا ہے۔ حضور میں سمجھا نہیں، دنیا آئینہ حیرت ہے، یہ دنیا آئینہ حیرت ہے، یہاں سمجھنے کا دعویٰ تو کوئی ظالم اور جاہل ہی کر سکتا ہے۔ خیال جانا کہ متلاشی نگاہیں ملال کے زعفرانی چہرے کے پار گزر رہی تھی۔ کشف و کرامات انتہا نہیں ابتدا ہے، کامل انہیں چھپاتا ہے اور یوں خود بھی ہم سے چھپ جاتا ہے۔ لڑکی جوان ہوتی ہے تو پہلے پہل اپنی بلوغت کے ثبوت کا ڈنڈورا پیٹتی ہے، پھر ساری زندگی اسے چھپاتی ہے۔ خیال جانا نے مہنگی مثال دے کر ہمیں ہمیشہ کے لیے سرابوں کے عذاب سے بچا لیا۔ خیال جانا کی آنکھوں پر پٹی بنی تھی اور وہ ایسے شوق کو ڈھونڈ رہے تھے جو کائنات کے ذرے ذرے سے عیاں ہو کر بھی چھپا ہوا ہے۔ ان کے کانوں میں مسلسل ایک آواز رس گھولتی تھی، میں یہاں ہوں۔ خیال قریب جاتا تو جانا دور ہو جاتا، یہی آنکھ مچولی انہیں بے قرار رکھتی۔ خیال جانا کی بے قراری اس وقت انتہا کو چھونے لگی تھی جب کوئی ماہ کامل ان کے باطن کے سمندر کے قریب آ جاتا۔ تب تو ایسا طوفان آتا کہ ان کے وجود کی کشتی ڈھولنے لگتی۔ ان کا لڑکپن ابھی انگلی پکڑ کر چلنے کا عادی تھا، یہ بھی ان کا بھول پن تھا کہ دل پر بے اختیار چاہتے تھے کہ وہ دل پر اختیار چاہتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ آدمی دل اور دید کے سوا کچھ بھی نہیں۔ نگاہوں کی لگامیں تو ان کے ہاتھ آ گئی، دل کا نکارہ کوئی اور پیٹ رہا ہے۔ ایک مہربان مجھے چولستان کی کسی دور افتادہ بستی میں جولاہے کے گھر لے گیا۔ ٹوٹے پوٹے دروازے کے ساتھ کچی دیوار میں ایک خوشنما کھڑکی تھی، اس کی لکڑی دھوپ اور بارش کے اثر سے بے نیاز زیتون کے تیل کی طرح چمک رہی تھی۔ چوکٹ کی جدول پر نازک بیل بوٹے بنے تھے اور پٹ مصور کتاب کے 2 ورق تھے۔ ان 2 تصویروں میں گاتی گنگناتی نہروں کے پس منظر میں ایسے پاکیزہ اور حسین چہروں کو دکھایا گیا جو خوف اور حزن سے بے نیاز ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ میں حیران ہو کر یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ آن میں وہ کھڑکی غائب ہو گئی اور اس کی جگہ بھی بوسیدہ دیوار آ گئی۔ بارشوں کی وجہ سے لپائی کی مٹی بہہ گئی تھی اور بھوسا نمایاں ہو رہا تھا۔ دیوار میں کھڑکی والی جگہ پر کوئلے کا چھوٹا سا ٹکڑا آدھا پسا ہوا تھا۔ میں نے بے خیالی میں وہ کوئلہ نوچ لیا تو میرے ساتھی نے مسکرا کر کہا، چوری اور سینہ زوری۔ خیر اب مزے کرو اور جو چاہے اس کوئلے سے لوہے محفوظ پر لکھو۔ میں نے کہا لوہے محفوظ پر کیا لکھنا؟ کوئی ایسا کوئلہ لا دو جس سے لوہے دل پر لکھا جا سکے۔ خیال جانا کی چارپائی تو کالج کے چھوٹے سے کوارٹر میں پڑی رہتی تھی اور خود دل والوں کی تلاش میں سرگرداں رہتی۔ ایک دن میں نوید اور ملال کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا۔ انہوں نے ہمیں مدینہ منورہ کی کچوریاں کھلائی اور گڑ کے شربت میں جو کا ستو گھول کر پلایا۔ ہم تو ملال کی شاعری کا مذاق اڑاتے تھے مگر خیال جانا کو اس کے سلگتے شعروں کے دھوئیں میں حقیقت کی جھلک نظر آ جاتی تھی۔ ملال بھی ان سے راز کی باتیں پوچھنے کا ہنر جانتا تھا۔ وہ ستو کی چلچٹ کو حلق میں انڈیلتے ہوئے بولا، حضور بندہ دل کے خلا سے گھبرائے تو کہاں جائے؟ ہر طرف جیل سازی اور شعبدہ بازی ہے۔ دل والوں کے بیس میں دھوکے باز دکھیاروں کی گھات میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ آنگن ناز بو کے پھولوں سے مہک رہا ہے، یہیں پر اسرار خوشبو خیال جانا کی باتوں میں بھی شامل ہوتی تھی۔ میرے عزیز دھوکا کہاں نہیں ہے،
دنیا خود ایک دھوکہ ہے، ہمارا وجود اس سے بھی بڑا دھوکہ ہے۔ دھوکے کی دھن میں راستہ ڈھونڈنا ہی سالک کا افتخار ہے۔ جھیلی کا وجود ہی اصلی کا ثبوت ہے۔ گرا سکہ موجود نہ ہو تو کوٹے سکے سے کون دھوکہ کھائے۔ من میں کوٹ نہ ہو تو باہر خیر ہی خیر۔ حضور کامل کی کوئی نشانی بتائیں، یہ تو کسی کامل سے پوچھو، اسی کا خیال اسی کا تو پوچھ رہا ہوں۔ خیال جانا نے ٹالنے کے لیے اقبال کا شعر پڑھا، نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ آید تبسم بر لبے اوسطم۔ جناب اس جان لیوا تبسم کا کون انتظار کرے؟ طویل نے مسکرا کر کہا، کوئی جیتی جاگتی نشانے بتائیں۔ مجھے تم کبھی بھی بھلا نہ سکو گے، مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو، مجھے تم کبھی بھی بھلا نہ سکو گے، نہ جانے مجھے کیوں یقین ہو چلا ہے، میرے پیار کو تم مٹا نہ سکو گے، مجھے تم نظر سے میری یاد ہوگی جدھر جاؤ گے تم، کبھی نغمہ بن کے کبھی بن کے آنسو، کبھی نغمہ بن کے کبھی بن کے آنسو، تڑپتا مجھے ہے طرف پاؤ گے تم، شمع جو جلائی ہے میری وفا نے، بجھانا بھی چاہوں بجھا نہ سکو گے، مجھے تم نظر نام باتوں میں آیا جو میرا، تو بے چین ہو کے دل تھام لو گے، تو بے چین ہو کے دل تھام لو گے، نگاہوں میں چھائے گا غم کا اندھیرا، کسی نے جو پوچھا سب معصوم کا، بتانا بھی چاہوں بتا نہ سکو گے، مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو، مجھے تم کبھی بھی بھلا نہ سکو گے۔
پھر گردش تقدیر پہ رونا آیا، آج پھر گردش تقدیر پہ رونا آیا، دل کی بگڑی ہوئی تصویر پہ رونا آیا، دل کی بگڑی ہوئی تصویر پہ رونا آیا، عشق کی قید میں اب تک تو امیدوں پہ جیے، عشق کی قید میں اب تک تو امیدوں پہ جیے، مٹ گئی آس تو زنجیر پہ رونا آیا، مٹ گئی آس تو زنجیر پہ رونا آیا، کیا حسین خواب محبت نے دکھایا تھا ہمیں، کیا حسین خواب محبت نے دکھایا تھا ہمیں، کھل گئی آنکھ تو تعبیر پہ رونا آیا، پہلے قاصد کی نظر دیکھ کے دل سہم گیا، پھر تیری سرخی تحریر پہ رونا آیا، دل گوا کر بھی محبت کے مزے مل نہ سکے، دل گوا کر بھی محبت کے مزے مل نہ سکے، اپنی کوئی ہوئی تقدیر پہ رونا آیا، کتنے مسرور تھے جینے کی دعاؤں پہ شکیل، کتنے مسرور تھے جینے کی دعاؤں پہ شکیل، جب ملے رنج تو تاثیر پہ رونا آیا، جب ملے رنج تو تاثیر پہ رونا آیا، جب ملے رنج۔ اور عشق یہ سب دنیا والے بیکار کی باتیں کرتے ہیں، عشق یہ سب دنیا والے بیکار کی باتیں کرتے ہیں، پائل کے غموں کا علم نہیں، پائل کے غموں کا علم نہیں، جنگار کی باتیں کرتے ہیں، ہر دل میں چھپا ہے تیر کوئی، ہر پاؤں میں ہے زنجیر کوئی، پوچھے کوئی ان سے غم کے مزے جو پیار کی باتیں کرتے ہیں، الفت کے نئے دیوانوں کو کس طرح سے کوئی سمجھائے، الفت کے نئے دیوانوں کو کس طرح سے کوئی سمجھائے، نظروں پہ لگی ہے پابندی، دیدار کی باتیں کرتے ہیں، بھنورے ہیں اگر مدہوش تو کیا، پروانے بھی ہیں خاموش تو کیا، سب پیار کے نغمے گاتے ہیں، سب یار کی باتیں کرتے ہیں، سب پیار کے نغمے گاتے ہیں، سب یار کی باتیں کرتے ہیں، اور لگے ہاتھ یہ بھی سننے کہ کیسے کہہ دوں کہ ملاقات نہیں ہوتی، کیسے کہہ دوں کہ ملاقات نہیں ہوتی، روز ملتے ہیں مگر بات نہیں ہوتی، آپ للہ نہ دیکھا کرے آئینہ کبھی، آپ للہ نہ دیکھا کرے آئینہ کبھی، دل کا آ جانا بڑی بات نہیں ہوتی، حال دل پوچھنے والے تیری دنیا میں کبھی، حال دل پوچھنے والے تیری دنیا میں کبھی، دن تو ہوتا ہے مگر رات نہیں ہوتی، چھپ کے روتا ہوں تیری یاد میں دن بھر سے، چھپ کے روتا ہوں تیری یاد میں دنیا بھر سے، کب میری آنکھ سے برسات نہیں ہوتی، جب بھی ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیسے ہو شکیل، جب بھی ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیسے ہو شکیل، اس سے آگے تو کوئی بات نہیں ہوتی، اس سے آگے تو کوئی بات نہیں ہوتی، اور اب تو خوشی کا غم ہے نہ غم کی خوشی مجھے، اب تو خوشی کا غم ہے نہ غم کی خوشی مجھے، بحیث بھی بنا چکی ہے بہت زندگی مجھے، وہ وقت بھی خدا نہ دکھائے کبھی مجھے، وہ وقت بھی نہ دکھائے، وہ وقت بھی خدا نہ دکھائے کبھی مجھے،
ان کی ندامتوں پہ ہو شرمندگی مجھے، اور رونے پہ اپنے ان کو بھی افسردہ دیکھ کر، رونے پہ اپنے ان کو بھی افسردہ دیکھ کر یوں بن رہا ہوں جیسے اب آئی ہنسی مجھے، اور یوں دیجئے فریب محبت کے عمر بھر، یوں دیجئے فریب محبت کے عمر بھر، میں زندگی کو یاد کروں زندگی مجھے، رکھنا ہے تشنہ کام تو ساقی بس ایک نظر، رکھنا ہے تشنہ کام تو ساقی بس ایک نظر، سیراب کر نہ دے میری تشنہ لبی مجھے، اور پایا ہے سب نے دل مگر اس دل کے باوجود ایک شے ملی ہے دل میں کٹکتی ہوئی مجھے، اور راضی ہوں یا خفا ہوں وہ جو کچھ بھی ہوں شکیل، راضی ہوں یا خفا ہوں وہ جو کچھ بھی ہوں شکیل، ہر حال میں قبول ہے ان کی خوشی مجھے، ہر حال میں قبول ہے ان کی خوشی مجھے۔ 3-4 غزلیں سنا دی ہے، یقیناً گلے دور ہو چکے ہوں گے۔ میسیجز کی جانب آتا ہوں۔ سلام بھائی تاثیر بھائی، مہدی حسن کا گانا تو سنا دیں، آج سنا دیا ہے آپ کو۔ انم گل کہتے ہیں سلام تاثیر بھائی کیسے ہو، آج مجھے نیند نہیں آ رہی، آپ کا شو سن رہی ہوں۔ ویسے آپ کا شو رات کو میں نہیں سنتی تاثیر بھائی، پرانے گانے مت لگاؤ پلیز بھائی جان۔ کیوں؟ پرانے گانے کیا کہتے ہیں؟ قاضی جلیل کہتے ہیں تاثیر بھائی آج کا شو، آج کے شو کی موسیقی تو واہ واہ ہے، نہ سر اٹھاؤ جھکا کے جیے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ قاضی صاحب، بہت خوب مجاہد خان، ویری نائس۔ پتہ نہیں اسٹوری زیادہ اچھی ہے یا پھر آپ کا انداز۔ عشا اگین تھینک یو سو مچ، اسٹوری بہت اچھی ہے، میرے استاد کی ہے۔ اور آپ کو یہ ایک بات بتاتا چلوں کہ پروفیسر عبدالحی صاحب جو ہے نا، جس طرح آپ نے پروفیسر خرم صاحب کے بارے میں سنا، بالکل جب آپ ملیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ آپ پروفیسر خرم سے ملے ہوئے ہیں۔ خیر جانا کے بارے میں آپ نے سنا، جو تیسرے پروفیسر ہیں، تو جب آپ پروفیسر عبدالحی صاحب سے ملیں گے تو آپ کو لگے گا آپ خیال جانا سے مل رہے ہیں۔ یہ تینوں پروفیسر جن کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، یہ تینوں کو اگر آپ نے ایک روپ میں دیکھنا ہے تو کبھی پروفیسر عبدالحی صاحب سے مل لیجئے گا، بہت پیارے انسان ہیں۔ السلام طارق عزیز طارق عزیز صاحب بہت بڑے انسان ہیں، میں نہیں ہوں۔ الفت میں ٹھیک ہوں، شو سپر ہے، میرے وجود میں وفا کی روشنی اتار دے، پھر اتنا پیار دے کہ مجھے چاہتوں سے مار دے، بہت اداس ہوں سو میں تیرے پاس آ گئی، کچھ ایسی بات کر جو دل کو چین و قرار دے، سنا ہے تیری ایک نظر سنوارتی ہے زندگی، جو ہو سکے تو آج میری زندگی سنوار دے۔ آپ جوگی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی سنوار دے، جوگی جو ہیں اس کی اپنی زندگی برباد ہیں، آپ جوگیوں سے ایسے نہیں کہتے، ٹھیک ہے جی۔ السلام تاثیر لالی کیسے ہو، میں انسپیکٹر صوبی حفا فرام بنو، دل ایک ہی ٹکڑا ہے اسے برباد ہوا لالی، جیسے ہنستے کھیلتے بچہ یتیم ہو جائے، ہزار باتیں کہے زمانہ۔ سانگ پلے کر دو، یہ لاسٹ میں ہوتا ہے، ہاں یہ لاسٹ میں ہوتا ہے۔ غم عشق رہ گیا، غم جستجو میں ڈل گیا، وہ نظر سے چھپ گئے ہیں میری زندگی بدل کر،
غم عشق رہ گیا ہے غم جستجو میں ڈل کر، وہ نظر سے چھپ گئے ہیں میری زندگی بدل کر، تیرے گفتگو کو ناسے دل غم زدہ سے جل کر، ابھی تک تو سن رہا تھا مگر اب سنبھل سنبھل کر، میرے دل کو راس آیا نجمود غیر فانی، ملے راہ زندگانی مجھے خار سے نکال کر، کبھی یک بیک توجہ کبھی دفتن تغافل، مجھے آزما رہا ہے کوئی رخ بدل بدل کر۔ ٹھیک ہے جی سامعین، ہمارے آج کے پروگرام کا جو وقت تھا، ارے واہ بھائی سدرا فرام پنچ گرائی سے شو واہ واہ، تھینک یو سو مچ سر، آپ جاگ رہی ہیں کہ غزل سنا دو کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا، چلے سنا ہی دیتا ہوں، کیا یاد کریں گے آپ کو، روز روز تھوڑی فرمائشیں پورے کروں گا میں، آج تو کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا جناب، ٹھیک ہو گیا۔ آخری نظم، آخری گاون، آخری جملہ چھڑنا دے، چلنے دے آخری جملہ۔ Only for you، this is only for you، it's okay۔ بہت ہی خوبصورت نظم آپ کے لیے، تو سن لیجیے گا۔ کیا کاش کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا، کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا، تو بڑے پیار سے بڑے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ، تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو، اور بےتابی سی فرقت کے خزاں لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو۔ میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا، میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا، جب کبھی موڈ میں آ کے مجھے چوما کرتے، تیرے ہونٹوں کی میں حدت سے دہک سا جاتا، رات کو جب بھی تو نیل سفر پر جاتی، مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی، میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا، تیرے زلفوں کو تیرے گال کو چوما کرتا، جب بھی تو بندے کا باہ کھولنے لگتی جانا، اپنی آنکھوں کو تیرے حسن سے خیرہ کرتا، مجھ کو بےتاب رکھتا تیری چاہت کا نشہ، میں تیرے روح کی گلشن میں مہکتا رہتا، میں تیرے جسم کے آنگن میں کنکتا رہتا، کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندن ہوتا، کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا، کاش 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 میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا۔
اور ہاتھوں ایک اور نظم مجھے یاد آ رہی ہے، وہ نظم بھی سناتا ہوں، وہ بھی آپ تمام کے نام۔ عاطف سعید کی نظم ہے۔ جی، عجب پاگل سی لڑکی ہے، عجب۔ آئیے گا سنتے ہیں، آپ کو بھی سناتا ہوں، خود بھی سنتا ہوں، مل کر سنتے ہیں، لیکن ایسے نہیں، تھوڑا سا۔ یہ نظم چونکہ بہت زیادہ لوگوں کو پسند ہے اور آخر میں آج سنانے لگا ہوں، موڈ بنا ہوا ہے تو سناتا ہوں۔ عجب پاگل سی لڑکی ہے، عجب پاگل سی لڑکی ہے، مجھے ہر خط میں لکھتی ہے، عجب پاگل سی لڑکی ہے، مجھے ہر خط میں لکھتی ہے، مجھے تم یاد کرتے ہو، مجھے تم یاد کرتے ہو، تمہیں میں یاد آتی ہوں، عجب پاگل سی لڑکی ہے، مجھے ہر خط میں لکھتی ہے، مجھے تم یاد کرتے ہو، تمہیں میں یاد آتی ہوں، میری باتیں ستاتی ہیں، میری نیندیں جگاتی ہیں، میری آنکھیں رلاتی ہیں، دسمبر کی سنہری دھوپ میں اب بھی ٹہلتے ہو، کسی خاموش رستے سے کوئی آواز آتی ہے، ٹھٹرتی سرد راتوں میں تم اب بھی چھت پہ جاتے ہو، فلک کے سب ستاروں کو میری باتیں سناتے ہو، کتابوں سے تمہارے عشق میں کوئی کمی آئی یا میری یاد کی شدت میں آنکھوں میں نمی آئی، عجب پاگل سی لڑکی ہے، مجھے ہر خط میں لکھتی ہے، جواباً اس کو لکھتا ہوں، میری مصروفیت دیکھو، صبح سے شام آفس میں چراغ عمر چلتا ہے، پھر اس کے بعد دنیا کی کئی مجبوریاں پاؤں میں بیڑی ڈال رکھتی ہیں، مجھے بے فکر چاہت سے بھرے سپنے نہیں آتے، ٹہلنے جاگنے رونے کی فرصت ہی نہیں ملتی، ستاروں سے ملے عرصہ ہوا، ناراض ہوں شاید، کتابوں سے شغف میرا اب بھی ویسا ہی قائم ہے، فرق اتنا پڑا ہے اب انہیں عرصے میں پڑھتا ہوں، تمہیں کس نے کہا پگلی تمہیں میں یاد کرتا ہوں، کہ میں خود کو بلانے کی مسلسل جستجو میں ہوں، تمہیں نہ یاد آنے کی مسلسل جستجو میں ہوں، مگر یہ جستجو میری بہت ناکام رہتی ہے، میرے دن رات میں اب بھی تمہاری شام رہتی ہے، میرے لفظوں کی ہر مالا تمہارے نام رہتی ہے، تمہیں کس نے کہا پگلی مجھے تم یاد آتی ہو، پرانی بات ہے جو لوگ اکثر گنگناتے ہیں، انہیں ہم یاد کرتے ہیں جنہیں ہم بھول جاتے ہیں، عجب پاگل سی لڑکی ہے، عجب پاگل سی لڑکی ہو، میری مصروفیت دیکھو، تمہیں دل سے بلاؤں تو تمہاری یاد نہ آئے، تمہیں دل سے بلاؤں تو تمہاری یاد آئے، تمہیں دل سے بلانے کی مجھے فرصت ہی نہیں،
اور اس مصروف جیون میں تمہارے خط کا ایک جملہ تمہیں میں یاد آتی ہوں، میری چاہت کی شدت میں کمی ہونے نہیں دیتا، بہت راتیں جگاتا ہے، مجھے سونے نہیں دیتا۔ سو اگلی بار اپنے خط میں یہ جملہ نہیں لکھتا۔ عجب پاگل سی لڑکی ہے، مجھے پھر بھی یہ لکھتی ہے، مجھے تم یاد کرتے ہو، تمہیں میں یاد آتی ہوں۔ وعلیکم السلام حنیف جانی، تھینک یو سو مچ، سلامت رہیں۔ پارو پرہین، السلام علیکم السلام۔ This poetry is dedicated to someone special. Who is special? Tell me, who is special for you or for me? Love you جانی، سلامت رہو کامل۔ کاشف رحمان، کاشف بھائی آپ بھی سلامت رہیں، اور آپ تمام لوگ اس ٹائم آ رہے ہیں جب میں دکان بند کرنے لگا ہوں، لیکن خیر دکانیں کھلیں یا بند رہیں ہمیں کیا ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب ہی نہیں، ہم نے اپنی محفل چلانی ہے، اپنی محفل سجانی ہے، کوئی آرزو نہیں، کوئی مدعا نہیں، تیرا غم رہے سلامت میرے دل میں کیا نہیں، کہاں جام غم کی تلخی، کہاں زندگی کا درما، مجھے وہ دوا ملی ہے جو میری دوا نہیں ہے، تو بچائے لاکھ دامن میرا پھر بھی ہے یہ دعویٰ، تیرے دل میں میں ہی ہوں، کوئی دوسرا نہیں۔ تمہیں کہہ دیا ستمگر یہ قصور تھا زباں کا، مجھے تم معاف کر دو، میرا دل برا نہیں ہے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، اجازت چاہوں گا، اور کل دوپہر 4 بجے تک اجازت چاہوں گا۔ حیات باقی، ملاقات باقی، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ کہے زمانہ میری وفا پہ یقین رکھنا، ہزار باتیں کہے زمانہ میری وفا پہ یقین رکھنا، ہر ایک ادا میں ہے بے گناہی، میری ادا پہ یقین رکھنا، ہزار باتیں کہے زمانہ، میری محبت کی زندگی کو نظر نہ لگ جائے اس جہاں کی، نظر نہ لگ جائے اس جہاں کی، یہی صدا ہے دھڑکتے دل کی، میری صدا پہ یقین رکھنا، ہزار باتیں کہے زمانہ، کسی کو ہنستا نہ دیکھ پائے، عجیب شے ہے یہ بیری دنیا، کسی کو ہنستا نہ دیکھ پائے، عجیب شے